الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کے مضامین کے جائزہ لینے کی صحیح کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ یاسین وارد ہوتی ہے۔ یہ ایک منفرد صورت ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 12 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اسبات اور آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ پرحکمت قرآن خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ قرآن اللہ عزیز و رحیم کی طرف سے ان لوگوں پر ایک عظیم احسان ہے جو اب تک اللہ کی تعلیم و ہدایت سے بالکل محروم تھے۔ پھر 13 سے 32 میں قریش کی عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال پیش کی گئی کہ جس کے باشندوں کے انذار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے۔ جب انہوں نے ان کی نہیں سنی تو اللہ نے ایک تیسرے بندے کو ان رسولوں کی تائید کے لیے اٹھایا، لیکن انہوں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کی تنبیہ کے لیے اس دوران میں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں، لوگوں نے ان کو ان رسولوں کی نحوست قرار دیا اور اس جرم میں ان کو سنسار کرنے کی دھمکی دے دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ پھر 33 سے 44 میں اس کائنات میں اللہ کی قدرت، حکمت، پروردگاری اور رحمت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس امر کا بیان کیا گیا کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کے شکر کو واجب کرتی ہیں، جس کا لازمی تقاضا توحید ہے اور ساتھ ہی یہ حشر نشر اور جزا و سزا کو مستلزم ہے۔ پھر 45 سے 50 میں اس امر کا بیان کیا گیا کہ جب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے راہ میں انفاق کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ عذاب الہی کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے محروم رکھا، ہم اپنا مال ان پر کیوں خرچ کریں؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو جب عذاب لانا ہوگا تو اس کے لیے اسے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ وہ چشم زدن میں آ جائے گا جس کے بعد کسی کو لب ہلانے کی فرصت نصیب نہیں ہوگی۔ 51 سے 65 میں قیامت کی تصویر اور اس دن ایمان لانے والوں اور اس کے جھٹلانے والوں کا جو حال ہوگا اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ پھر 66، 67 اور 68 میں عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ سمع و بصر کی جو صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو اور کچھ اپنی عقل سے کام لو۔ اگر ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ ان کو مس بھی کر سکتا ہے اور یہ کام اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر 29 سے 83 خاتمہ سورت کی آیات ہیں جس میں ابتدائے سورت کی مضامین کو ایک نئے اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید اور قیامت کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام زندوں کو جگانا ہے۔ جو لوگ اخلاقی اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں ان پر آپ کا کلام کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو سرگزشتیں اس سورہ میں سنائی گئی ہیں، ان میں یہ دونوں چیزیں ملحوظ ہیں۔ ان صورتوں میں خطاب اصلاً قریش سے ہے، چنانچہ 1 سے 10 میں بیان کیا گیا کہ فرشتے اللہ کے حضور میں ہمیشہ اس کے احکام کی تکمیل کے لیے حاضر اور اس کے حمد و تسبیح میں سرگرم رہتے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نہایت فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں، نہ کہ اس کے شریک جیسا کہ نادانوں نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف ملائکہ کو حاصل ہے۔ جنات و شیاطین کی رسائی ملائے اعلیٰ تک نہیں ہے۔ اگر وہ ملائے اعلیٰ کی باتوں کی کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ملائکہ ان کو دھتکارتے اور شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ غیب کی باتیں جاننے سے قاصر ہیں۔ جو لوگ ان کو علم غیب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مرتبہ بلند سے بالکل بے خبر ہیں۔ پھر 11 سے 39 میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے
قیامت کے دن ان کا اور ان کے لیڈروں کا جو حال ہوگا اس کی تصویر کشی کی گئی۔ وہ دن آنے والا ہے جب ان کے عوام اپنے لیڈروں پر لعنت کریں گے، اور انہوں نے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکا، اور لیڈر ان فالوورز کو ملامت کریں گے کہ وہ خود شامت زدہ تھے، کہ انہوں نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ پھر 40 سے 61 میں ان اہل ایمان کا صلہ بیان کیا گیا جو گمراہ کرنے والے ساتھیوں اور لیڈروں کے علی الرغم رسول کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کو قیامت کے دن جو سرور ابدی حاصل ہوگی، اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 62 سے 70 میں باپ دادا کی اندھی تقلید کے جنون میں رسول اور اس کے طریقے کی مخالفت کرنے والوں کو جس انجام سے سابقہ پیش آئے گا اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر 71 سے 148 تک تاریخ کی شہادت دی گئی کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کے ذریعے سے انذار کیا، اگر انہوں نے رسول کی تکذیب کر دی تو ہلاک کر دی گئی ہیں۔ صرف وہ لوگ اللہ کے پکڑ سے محفوظ رہے جنہوں نے رسول کی پیروی کی۔ اللہ کی رحمت و برکت اللہ کے رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ 149 سے لے کر 182 یعنی آخری آیت تک پھر یہ خاتمہ صورت ہے، جس میں کلام تمہید کے مضمون سے پھر مربوط ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی یہ شہادت دلوائی گئی کہ فرشتوں کی جماعت برابر اللہ کے احکام کی تعمیل اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم رہتی ہے، اور ہم اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، نہ کہ اس کے شریک و شفیع۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد اور غلبہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں ہی کے لیے ہے۔ آپ کے مخالفین لازماً ناکام ہوں گے، جو پہلے تو رسول کی بعثت کے منتظر رہے، لیکن جب وہ آیا تو حسد و تکبر کے سبب سے اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ان سے درگزر کریں اور صبر کے ساتھ اپنے کام کیے جائیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ صاد شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے 11 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، لیکن لوگ کبر و غرور کی بنا پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں یہی روش اختیار کی اور وہ ہلاک ہو گئیں۔ 12 سے 16 میں ماضی کی بعض سرکش قوموں کا حوالہ دیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہی متکبرانہ روش اختیار کی اور بالآخر کافر کردار کو پہنچی۔ اسی ذیل میں قریش کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، تم اس کی ایک ڈانٹ کی بھی تاب نہیں لا سکتے۔ 17 سے لے کر 26 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ نے ان کو بے مثال قوت و حشمت دی، لیکن وہ اس سے کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ان کی دولت و شوکت میں جتنا ہی اضافہ ہوتا گیا اتنا ہی ان کی شکر گزاری اور انابت میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ ان کی حکومت ایک عادلانہ حکومت تھی، انہوں نے اللہ کی زمین میں حق و عدل قائم کیا، استکبار میں مبتلا ہو کر اس میں فساد برپا نہیں کیا۔ پھر 27، 28 اور 29 میں ایک برمحل تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بازیچۂ اطفال نہیں بنائی ہے۔ اس کو جو لوگ بازیچۂ اطفال سمجھتے ہیں وہ اصل میں آخرت کے منکر ہیں۔ اگر آخرت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس دنیا کے خالق کے نظر میں مصلح اور مفسد، متقی اور فاجر دونوں یکساں ہیں۔ ایک حکیم خالق کے متعلق یہ بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں، اس کی دلیلوں سے یاد دہانی حاصل کریں اور اس قسم کی مہلک غلط فہمیوں سے نکلیں۔ پھر 30 سے 40 میں حضرت سلمان علیہ السلام کی دولت و حشمت اور ان کی شکر و انابت کے بعض واقعات کا حوالہ دیا گیا، بالکل اسی مقصد سے جس مقصد سے حضرت داؤد علیہ السلام کی بعض واقعات کا حوالہ دیا گیا تھا۔ پھر 41 سے 49 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے بعض انبیاء علیہ السلام کا اجمالی حوالہ دیا گیا جو راہ حق میں ان کو جو صعوبتیں پیش آئیں انہوں نے خندہ پیشانی سے اور استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، جس کے صلے میں اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی عطا فرمائی۔ 50 سے لے کر 64 تک اس حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے،
اس وجہ سے لازماً اس کے بعد ایک فیصلے کا دن آئے گا جس میں متقی اور فاجر دونوں اپنے اعمال کی جزا یا سزا پائیں گے۔ 65 کے بعد پھر خاتمہ سورت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کہ میں ایک منذر ہوں، اللہ واحد قہار کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، میں جس بات کی خبر دے رہا ہوں وہ ایک امر شدنی ہے، اور جو لوگ بربنائے استکبار اس کی تکذیب کر رہے ہیں وہ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو ابلیس اور اس کے پیرووں کے لیے مقدر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ خدائے عزیز و حکیم نے یہ کتاب توحید اور شرک کے قضیے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک قول فیصل کی حیثیت سے اتاری ہے، تو لوگ اللہ واحد ہی کی عبادت و اطاعت کریں۔ عبادت و اطاعت کا حقیقی سزاوار اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ جو لوگ دوسرے معبودوں کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں، اگر وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے تو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور وہ یاد رکھیں کہ اللہ جھوٹوں اور ناشکروں کو بامراد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے عرفہ ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے بیٹیاں بنا لے، وہ بالکل یکتا اور ساری کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے لے کے 8 میں بتایا گیا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے غایت اور حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے۔ رات اور دن کی آمد و شد، سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم سے ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کی پرورش کا سامان کیا ہے۔ وہی خالق، وہی رب، اور وہی اپنی تمام کائنات کا علم رکھنے والا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے۔ تو لوگ اس کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہونی ہے، اور اس دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ اللہ سب کے بھیدوں سے خود واقف ہے، اور وہ سب کا کچھا چھٹا ان کے سامنے رکھ دے گا۔ لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو اس کو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں گویا کبھی اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ پھر آیت نمبر 9 سے 21 میں اللہ کے جو بندے توحید پر ایمان لانے کے جرم میں اپنے قوم کے اشرار کے ساتھ ظلم و ستم کا ہدف بنے ہوئے تھے، ان کو فوز فلاح کی بشارت دی گئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ اپنے ایمان پر جمے رہو۔ اگر یہ زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی ہے تو اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا۔ مشرکین کو عذاب کی وعید اور توحید پر قائم رہنے والوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی۔ آخر میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو اپنی دنیاوی زندگی کے غرور میں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر 22 سے 35 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ اس قرآن کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کی فطرت کا نور زندہ ہے۔ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قومیں دوچار ہوئیں۔ قرآن نے ہر پہلو سے توحید اور شرک کی حقیقت نہایت واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ جو لوگ اب بھی اپنے منہ پر اڑے ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 36 سے 52 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو اپنے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس رحمت سے مجھے بہرمند کرنا چاہے گا کوئی مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی ضرر پہنچانا چاہے گا تو کوئی دوسرا مجھے اس سے بچا نہیں سکتا۔ اس امر کی وضاحت کی گئی کہ زندگی اور موت تمام تر اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تو جو لوگ شفاعت کی امید پر جی رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر 53 سے 61 میں لوگوں کو یہ تذکیر کرائی گئی کہ اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے شرکا و شفاع کا دامن پکڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ پس اللہ کی پکڑ سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس بہترین کتاب پر ایمان لائیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کی ہدایت کے لیے اتاری ہے۔
ورنہ ایک دن وہ اپنے ایمان کی حسرت کریں گے اور اپنی محرومی پر اپنے سر پیٹیں گے، لیکن وہ وقت گزر جانے کے بعد ان کے لیے یہ چیز کچھ نافع نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 62 سے آگے یہ خاتمہ صورت ہے، جس میں پہلے یہ وضاحت فرمائی گئی کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، اور اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشرکین کو خطاب کر کے یہ اعلان فرمایا کہ تم لوگ مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہی وحی آئی ہے کہ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا اس کے تمام اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مشرکین کو ملامت کی گئی کہ ان لوگوں نے اللہ کی شان بالکل نہیں پہچانی، یہ فرضی معبودوں کے شفاعت کے بل پر جی رہے ہیں، حالانکہ جس وقت سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، دفتر کھولا جائے گا، نبیوں اور گواہوں کی طلبی ہوگی، اور لوگوں کے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل دوزخ اور اہل جنت کے حالات کی تفصیل بیان کی گئی کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ توحید کا انکار کرنے والے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانگے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزانتها الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم، اور اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں تمہیں سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر عذاب کی بات منکروں پر پوری ہو کے رہی۔ پھر بیان ہوا کہ وقیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں ہمیشہ رہنے کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اور اسی طرح سے بلائے جائیں گے متقی لوگ اپنے رب کی طرف سے جنت کی جانب گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آئیں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، ان سے کہیں گے ان کے دروغہ کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، فادخلوها خالدین، تو پس داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنہ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اور وہ ان کے جواب میں کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں۔ تو یہ صلہ ہوگا ان کا، سو عمل کرنے والوں کا یہ کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے یہی صدا بلند ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت پر یہ سورت کا ختام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔